بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں بھائی۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں۔ قسط نمبر 1 میں کر دیا، آج مزید گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد توحید کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج یہ جو عقیدہ ہے کہ جو چیز محال ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے اور اللہ رب العزت کی زیر قدرت وہ داخل نہیں ہے، وہ اس حوالے سے جو وہابی دیوبندیوں کی توحید ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، اس حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کی جو توحید ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا موازنہ رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیوبندیوں وہابیوں کی توحید اور اہل سنت کی جو توحید ہے اس حوالے سے اس میں کیا فرق ہے۔ اور یہ دیوبندی وہابی جو ہے نا، مسلمانوں کی جمہور اکثریت اہل سنت پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے اپنے جو مولوی ہیں انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے کیا کیا لکھا۔ تو سب سے پہلے بات یاد رکھیں، جو چیز محال ہے، محال کا مطلب ہوتا ہے جو چیز وجود ہی نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے، وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، یعنی جو چیز عیب والی ہے، نقص والی ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ مثلا جھوٹ ہے، دغا ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، جہالت ہے، بے حیائی، یہ عیوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس حوالے سے اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے تحت یہ جو دیوبندیوں کا امام ہے رشید احمد گنگوہی، اس نے لکھا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر ہم اللہ رب العزت کو اس پر قادر نہیں مانتے تو یہ تو نقص لازم آئے گا، یہ تو درست ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ اس نے تالیفات رشیدیہ میں اس نے لکھا کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ قدرت کے تحت داخل ہے۔ تو بہرحال پھر آج تمام اہل سنت کے اکابرین نے اس کو سمجھایا کہ یہ چیز نقص ہے، یعنی عیب ہے، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اس سے پاک ہے۔ اب جیسے کہ اس کو بتایا گیا کہ شرح المقاصد پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 پڑھو، الکذب محال باجماع العلماء لان الکذب نقص وهو علی اللہ محال، کہ کذب جو ہے یہ محال ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، اس لیے کہ جو کذب ہے یعنی جھوٹ ہے یہ نقص ہے، عیب ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات پر محال ہے۔ اس طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فلا یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے تحت کہتے ہیں خبر او تعالی کلام ازلی و کذب در کلام نقصان است عظیم، کہ ہرگز کہ اللہ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ کا ہونا عظیم نقص ہے، لہذا اللہ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اور جو بندیوں غور و فکر کرو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح العزیز تفسیر عزیزی میں کیا لکھ رہے ہیں، اور قذب لائی کے ممتنع ہونے پر اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اجماع ہے۔ مواقف میں پڑھو، مواقف میں جلد نمبر 8 انہ تعالی یمتنع علی الکذب اتفاقا، یہ ممتنع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے اور نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ تم کہتے جو رشید احمد گنگوہی نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، تو اس کے حوالے سے تم تفسیر کبیر پڑھو، انہ تعالی قادر علی کل الممکنات جلد نمبر 7، کہ اللہ رب العزت ممکنات پر قادر ہے، جو محال چیز ہے وہ زیر قدرت داخل نہیں ہے۔ پھر ہم تم سے الزامی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے کیا؟ فنائے باری تعالیٰ یہ اس پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دو بندیوں، رشید احمد گنگوہی سے پوچھو، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے۔ اب اعلیٰ حضرت جو سنیوں کے شنشاہ ہیں، امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو سمجھایا، یہ رشید احمد گنگوہی کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کو کذب یعنی جھوٹ سے پاک ماننا یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح قرآن اور حدیث نے اللہ رب العزت کی توحید ثابت کی ہے، اسی طرح ہر عیب سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اس یعنی قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ بھی بتایا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 پڑھو۔ اور رشید احمد گنگوہی کا یہ جو عقیدہ ہے جھوٹ کے حوالے سے اس نے یہ بات کہہ دی اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، یہ تو ایک جماعت ائمہ کے نزدیک کئی وجہ سے کفر لازم آتا ہے۔ اگر کذب لائی ممکن ہو تو اسلام پر کئی تانے لازم آئیں گے، مثلا جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ سے یقین اٹھ جائے گا معاذ اللہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو محالات پر قادر ماننا اللہ رب العزت کو سخت عیب لگانا ہے، بلکہ نفس الوہیت سے منکر ہو جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہو سکتی ہے دیوبندیوں کے نزدیک، جو ان کا یہ جو عقیدہ ہے، جب تک اپنی اس باطل عقیدے سے توبہ نہ کرے اور دیگر جو ان کے باطل عقائد ان سے توبہ نہ کرے، اس وقت تک ان کے پیچھے نماز ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں سمجھو، یہ ہے اہل سنت کی توحید اور ان دیوبندیوں وہابیوں کی توحید۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کیا کیا لکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے جھوٹ پر قادر ہے معاذ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دیکھو استدلال کر رہے ہیں، اور یہ چیز محال ہے، عیب والی ہے، نقص والی ہے، اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے بھائی۔ جو ممکنات ہیں وہ زیر قدرت داخل ہیں، جو چیزیں محال ہیں، عیب والی ہیں، نقص ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی زیر قدرت داخل ہی ہیں۔ تفسیر کبیر پڑھو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پڑھو، شرح المقاصد پڑھو، مواقف پڑھو، اور دیگر اکابرین اہل سنت کو پڑھو، تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔
تو یہ ہے ان کی توحید، جو صاحب کے سامنے کہتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، جی یہ جی یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ وسیلے قائل ہیں، مزارات اولیاء پر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں تو جائز، اس والے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا آنے والی قسط میں، لیکن ہم ابتدائی طور پر آپ کو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے گفتگو کریں، آگے جا کر مزید بھی ان کا جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو وابیوں دیوبندیوں کا علمی تعاقب کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، مسلمانوں کو بتائیں گے کہ یہ توحید کے ضمن میں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، غلط باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس والے سے ہمارے حیدری دارالفتاء علیہ سنت کے فتاویٰ بھی آئیں گے، ویڈیوز بھی آئیں گی، حیدری ریسرچ سینٹر کی فتاویٰ بھی آئیں گے، اور کتاب بھی شائع کریں گے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے مزید گفتگو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے، اہل سنت کے مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کریں۔ باقی مسلمانوں پر لازم ہے کہ یہ وہابی دیوبندی تو گمراہ اہل سنت سے خارجی سے دور ہیں بھائی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ تو مزید گفتگو اگلی آنے والی قسط میں کریں گے۔